اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 65 تھا 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا اور ان کی قوم کے بارے میں کچھ فرمایا، اور وہی انداز اور وہی جملے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور یہ آئے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن قوم کے جو سردار تھے، وڈیرے تھے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم بے وقوف ہو۔ انبیاء کو بے وقوف کہا گیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا اور انہیں بھی کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں۔ اور انہیں بھی اس بات کا تعجب تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی فرشتہ آتا، جس طرح نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تو ہی ہے ہمارے پاس آیا جو سمجھانے کے لیے، اور کوئی نہیں تھا۔ تو ہود علیہ السلام کو بھی یوں ہی کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک آدمی کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور تمہاری وہ مزاج شناس ہے اور تمہارے وہ نفسوں کو پہچاننے والا ہے،
اور اس سے تم جو ہے منہ پھیرتے ہو، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ قوم عاد کی بستی تھی، اور قوم عاد 5ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم میں بڑی قوت رکھی تھی، بڑا قد و قامت تھا ان کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائش کے لیے پہاڑوں میں کھودنے کے لیے کوئی آلات نہیں دیے، بلکہ ان کے ہاتھوں اور انگلیوں میں اتنی قوت رکھ دی کہ اپنے ہاتھ کی قوت سے یوں یوں کرتے اور اپنا گھر وہ تراش لیتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ تو اتنی قوت اور اتنا جسم دیا، اتنی جان دی، اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہی باتیں کہیں حضرت ہود علیہ السلام نے، اور قوم کا جیسے رویہ تھا اس کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا، اور جسم کی ڈیل ڈول بھی تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔